اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ انسان کو انسان بنایا، عقل جیسی نعمت عطا کی اور پھر علم حاصل کرنے کا طریقہ بتایا۔ انسان کی ترقی کا راز علم میں ہے۔ ہم اور آپ جب بچے تھے تو علم نہیں تھا، کچھ بڑے ہوئے تو پھر پڑھنا شروع کیا، علم میں اضافہ ہوتا رہا۔ لیکن علم کی اس قدر اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ طٰہٰ سورہ پارہ میں ارشاد فرما رہا ہے، قل میرے حبیب دعا کیا کرے مجھ سے، کیا کہیں؟ رب اے میرے پروردگار زدنی علما، میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو جیسے جیسے قرآن مجید آ رہا تھا تو علم میں اضافہ ہوتا رہا۔ آپ کا درجہ بہت زیادہ ہے کہ غیر مسلم ملک میں آئے، پہلے اکا دکا تھے، پھر اس کے بعد بڑھتے بڑھتے ہزاروں میں ہو گئے، پھر خوش نصیبی ہے کہ آپ کے مراکز مسجد حسینیہ یہ قائم ہو گئے۔ اصل انسان کی زندگی کا راز یہی ہے کہ وہ اپنے اپنے مراکز کے ساتھ متصل ہو، اس کی آمد رفت ہو۔ اگر مراکز میں آمد رفت ہوگی تو پتہ چلے گا کہ دین کیا ہے۔ آپ تو پڑھ لکھ کر آ گئے، لیکن آپ کے بچے، آپ کے پوتے، آپ کے نواسے، ان کے لیے ضرورت ہے کہ باقاعدہ آپ ان کو مراکز میں لے آئیں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے۔ کافی سال پہلے بلجیم میں آیا، ایک سید صاحب رہتے تھے، تو آتا رہا ہر سال۔ وہ کہنے لگے جی میرا بیٹا نہ مجلس میں شرکت کرتا ہے، نہ ماتم میں شرکت کرتا ہے، نہ کسی قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو شرکت کرتا ہے، اور سوائے اس کے کہ وہ بس میں پھرتا رہتا ہے، کھاتا پیتا رہتا ہے، وہیں رہتا ہے، کبھی نہیں آتا۔ تو ایک دن میں نے اس کو بٹھایا کہ فریضلی گفتگو کریں، تو ساتھ سمجھایا تیرا نانا ایسا تھا، تیرا دادا ایسا تھا۔ تو خاموش ہو کر بیٹھا رہا۔ جب میں بات کر چکا تو کہنے لگا کہ آپ چاہتے ہیں میں اپنے نانے جیسا ہو جاؤں، اپنے دادے جیسا ہو جاؤں؟ آپ جس وقت آئے تھے 22.5 سال کے تھے، آپ نے میرے نانا کو بھی دیکھا تھا، دادا کو بھی دیکھا تھا۔ مجھے جب آپ لائے ہیں تو میں 1.5 سال کا تھا، میں نے تو کسی چیز کو نہیں دیکھا، میں نے تو اس معاشرے کو دیکھا ہے۔ اور بڑے پتے کی بات کی کہ ہم شام کو اکٹھے ہوتے ہیں کھانا میں، کبھی دین کی کوئی بات ہوئی ہے؟ یہ ہوتا ہے آج چاول کیسے پکے ہیں، بوٹیاں کیسی ہیں، کون سی کسی کچی رہ گئی ہے، نمک کیسا ہے، مرچیں کیسی ہیں، فلاں، یہی باتیں۔ اور کہنے لگا ڈیڈی آپ مجھے یہ بتائیں، میرا اور آپ کا روم ساتھ ساتھ ہے، کبھی آپ میرے روم میں آئے ہیں کہ دیکھیں کہ میں نے کیا کچھ رکھا ہوا ہے؟ کبھی مجھے اپنے روم میں بلایا ہے کہ میں دیکھوں کہ آیا آپ کے پاس قرآن مجید ہے، مفاتی ہے، کیا ہے، کیا کرتے ہیں؟ تو میں کیسے آپ جیسا بن جاؤں؟ تو یہاں کا جو بچہ ہے اس کو سنبھالنا آپ کا کام ہے۔ اگر آپ نے ان کو سنبھالا، اپنے پوتے پوتیوں کو، نواسے نواسیوں کو، آپ ہیں کامیاب۔ وگرنہ چند پیسے کما لیں گے، قبر میں خالی ہاتھ جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا اگر ہر چیز جو ہے وہ خراب ہو گئی تو سب سے بڑی چیز ہے علم۔ ان ملکوں میں علم ہے، لوگ کروڑوں خرچ کر کے آتے ہیں، آپ آ گئے، آپ کو نیشنلٹی بھی مل گئی، سب کچھ مل گئی، تو علم میں جتنے زیادہ ترقی کریں گے اتنا ہی آپ کی کامیابی ہوگی۔ اسلام 1458 سال پہلے شروع تو حضرت ابراہیم کے زمانے سے ہوا تھا، 1458 سال پہلے رسول اللہ کے زمانے میں شروع ہوا، تو مسلمان بیچارے کمزور تھے، ہر روز مار پڑتی تھی، مجبور ہوئے کہ حبشہ چلے جائیں۔ مسیحی حکومت تھی، انہوں نے ان کو باقاعدہ جگہ دی،
رہائش کا سلسلہ ہوا اور اس کے سربراہ جعفر طیار تھے. انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی. سورہ مریم کی تلاوت سے ہیل سلاسی صاحب کا جو ہے وہ ذہن صاف ہو گیا. اس نے کہا کہ یہ واقعہ دین جو ہے وہ ٹھیک ہے. اب تک وقت آیا کہ رسالت ماب کو بھی چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا. وہ تشریف لے گئے. مدینہ میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں. مکہ میں کبھی بھی مسلمانوں میں ایک چیز پر بھی اختلاف نہیں ہوا. کبھی لڑے نہیں, کبھی جھگڑے نہیں, کبھی کوئی مقدمہ پیش نہیں ہوا, کبھی رسول اللہ کی خدمت میں نہیں آیا کہ اس نے مجھے یہ کہا ہے یہ کہا ہے. کیوں؟ ہر کوئی مصیبت میں تھا, تکلیف میں تھا. کوئی ذرا آرام سے تھوڑے سے رہ رہے تھے, زیادہ تر تکلیف میں تھے. ہر کسی کو اپنی پڑی تھی. لڑائی جھگڑے کا ٹائم ہی نہیں تھا. وہ اپنے بچاؤ میں لگے رہتے تھے. اب مدینہ میں حکومت قائم ہو گئی تو حکومت میں تو کچھ لوگ اوپر آ گئے, کچھ لوگ نیچے رہ گئے. یہ سب کچھ ہوا. لیکن اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں, یہ جب مدینہ میں حکومت قائم ہوئی ہے یا اس سے پہلے مبلغ بھیجے گئے, ایک بھی کسی بوڑھے کو حضور نے کوئی عہدہ نہیں دیا. پوری تاریخ کا مطالعہ کریں. مصعب بن عمیر کو پہلے بھیجا, نوجوان لڑکا تھا 18 سال کا جو مبلغ بن کر آیا. ان میں تھوڑی سی عمر زیادہ تھی مولا کائنات کی کہ وہ 29 سال تک پہنچ گئے تھے, مگر نہ کوئی 17 سال کا ہے, کوئی 18 سال کا ہے. سیدھی سادی بات ہے. اگرچہ مشکل ہوتا ہے بوڑھے آدمی کے لیے اپنا عہدہ چھوڑنا, لیکن یہ طے ہے کہ وہ اتنا کام نہیں کر سکتا جتنا جوان کام کرتا ہے. جوان میں جذبہ ہوتا ہے, حرکت ہوتی ہے, طاقت ہوتی ہے, قوت ہوتی ہے. تو اگر آپ اپنے ادارے جوانوں کے سپورٹ کریں گے اور بزرگ حضرات جو ہیں سفید ریش, ان کی ایک کمیٹی سرپرستوں کی بنا دیں کہ مجلس شورا ہو جائے, وہ ان کو مشورے دیتے رہیں, لیکن نوجوانوں کو چلنے دیں تو ادارے کامیاب ہوں گے. اب یہی مسئلہ ہے کہ آیا انگلش ٹیچر ہونا چاہیے یا نہیں. نوجوان کہیں گے نہیں کوئی ضرورت نہیں, اردو ہی ہمارے لیے ٹھیک ہے, بجانے سے ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ چھوٹے بچے جو ہے وہ تو اردو نہیں سمجھتے. بات چیت کر سکتے ہیں, پنجابی بھی بولتے ہیں, لیکن اردو کی اگر کوئی علمی بات ہو تو وہ تو نہیں سمجھ سکتے. تو ظاہر ہے کہ سمجھانا تو ان کو ہے. تو وہ جوان ہوگا. ماشاءاللہ ہمارے مولانا بھی جوان ہیں, یہ آئے ہیں تو آپ کی بہت زیادہ خدمت کریں گے, آپ کی تربیت کریں گے, آپ کی اصلاح کریں گے. تو گویا کہ جوانوں کو یہ چیز سپورٹ کرنی چاہیے تاکہ وہ جوان طاقت ہو, قوت ہو, یہ کام کریں. تو مدینہ میں لڑائیاں بھی ہوئی, جھگڑے بھی ہوئے, اختلاف بھی ہوئے, مہاجر و انصار کا چکر بھی چلتا رہا, لیکن حضور اس کو کنٹرول کرتے رہے. آیات نازل ہوتی رہیں, کبھی زکوٰۃ واجب ہو گئی, کبھی روزہ واجب ہو گیا, کبھی حج واجب ہو گئی, خمس واجب ہو گیا. یہ سارے کے سارے آتے رہے, تربیت کرتے رہے. 114 صورتوں میں سے جو 109ویں صورت ہے, 109 سورہ صف, اس میں پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پر وحی بھیجی ہے. اس میں خوشخبری سنائی ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت راہبری دے کر بھیجا اور دین حق, اس کا جو معنی کرے, دین دے کر بھیجا, حق دے کر بھیجا, حقیقت دے کر بھیجا, مستحکم دین, مضبوط دین, قیم دین, قیامت تک چلنے والا دین بھیجا. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ. اس دین نے غلبہ حاصل کرنا ہے تمام ادیان پر. 109 میں بھی یہی کہا گیا. پھر 111 ہے سورہ فتح, اس میں بھی یہی آیت آئی ہے بیان ہی. اور 113 ہے سورہ توبہ, جس کے بعد ایک چھوٹی سی سورت ہے سورہ نصر, تو اس میں بھی یہی چیز. 3 جگہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ خوشخبری سنائی کہ یہ دین غالب آئے گا. ان میں سے 2 مقام پر 109 صورت میں اور ایک توبہ 113 صورت میں ایک اور آیت بھی جو ہے وہ بتایا گیا کہ دیکھو دین کو غلبہ حاصل ہوگا
لیکن لوگ چاہیں گے اللہ کے نور کو بجھانا. توجہ فرما رہے ہیں. یہ نور کتاب بھی ہے، قرآن بھی نور ہے، اور اہل بیت بھی نور ہے جن کو رسول اللہ چھوڑ کر گئے ہیں. دونوں کو نور کہا گیا ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تو کتاب مبین کا ذکر ہے، اہل بیت کو نور کہا گیا ہے. ایک جگہ اور کہا گیا ہے نور و برہان من رب، وہاں کتاب کو نور کہا گیا ہے. تو اس دو آیتیں ہیں 109 میں اور 113 میں جس میں کہا گیا ہے کہ یہ لوگ چاہیں گے اللہ کے نور کو بجھانا. تھوڑا سا فرق ہے. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ. اللہ انکار کرتا ہے مگر یہ کہ یہ نور ہر صورت میں تمام ہو. ایک میں یہ ہے، یہ فعل کا صیغہ ہے الا ان یتم نورہ. ایک میں ہے واللہ متم نورہ، جو استمرار پر ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ اپنے نور کو مکمل تمام کر کے رہے گا. تو اس دین نے غلبہ حاصل کرنا، اور یہ نور جو ہے وہ کسی صورت میں بھی نور ولایت ہو یا نور قرآن ہو، یہ کبھی بجھے گا نہیں. اللہ کہتا ہے کبھی نہیں بجھاؤں گا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. قرآن مجید کو ہم نے ہی کیا کیا ہے، نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اس کی زبر، اس کی زیر، اس کی جزم، اس کی شد، کسی ایک لفظ میں بھی کوئی کمی بیشی نہیں آئے گی. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے. ہمارا کام ہے اس سے فائدہ حاصل کرنا. تو یہ دین کو جو غلبہ ہونا ہے وہ تو ہو رہا ہے. کافی غیر مسلمان ہو رہے ہیں، قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں. جب بھی کوئی پتہ چلتا ہے کوئی، ہمیں بھی چاہیے کہ اس میں حصہ ڈالیں. ہمیں بھی چاہیے ہم کوشش کریں کہ لوگوں کو اس طرح متوجہ کریں جس قدر کر رہے ہیں، تاکہ کل ہم یہ کہہ سکیں کہ غیر مسلم ملک میں رہ کر ہم بھی اسلام کے لیے 1%، 2% کام جو ہے وہ کرتے رہے ہیں. لیکن اس کے لیے جیسے میں نے کل ذکر کیا تھا، جذباتی نہیں بننا چاہیے، برداشت ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے، صبر کا حوصلہ نہیں جانا چاہیے. انسان ٹھنڈے دل کا ہو، نرم خو ہو، آرام سے کرے. تو ایسی صورت میں آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ایک کام آپ کر لیں، 2 نعمتیں اللہ دے گا. وہ کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ اچھا اخلاق. اللہ نعمتیں کیا دے گا؟ آپ کی عمر بھی بڑھ جائے گی اور آپ کی تجارت بھی، بکری بھی بڑھ جائے گی. سبحان اللہ. عمر کیوں بڑھ جائے گی؟ کہ جذبات میں آ گئے تو خون کا دوران تیز ہو جائے گا، تو کئی مرضیں یہ پیدا کرتا ہے. تو جب آرام سے رہیں گے تو ٹھیک رہے گا، تو مرض سے بچے رہیں گے. تجارت میں فائدہ کیوں ہوگا؟ بکری زیادہ کیوں ہوگا؟ اخلاق اچھا ہوگا تو اس کا دل چاہے گا چلو گپ شپ بھی لگائیں گے اور کچھ خرید کر کے لے آئیں گے. اور اگر آپ کہیں چھڑو جاؤ جا دفع ہو جا، کون آئے گا؟ کس نے آنا ہے یہاں؟ تو حسن اخلاق سے یہ سارا سب کچھ جو ہے وہ ہونا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی حسن اخلاق کا اور ہمارے نبی کو خلق کے عظیم کا مالک بنایا ہے. ماشاءاللہ. ہمارے نبی نے نہ کسی کو تھپڑ مارا ہے، نہ کسی کی طرف غلط اشارہ کیا ہے، نہ کبھی کسی کو کوئی تکلیف دی ہے، نہ کسی کو قتل کیا ہے. بہادر موجود تھا. کون؟ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب. اور یہ بہادر صرف مولا کائنات تو خیر بہت بڑے بہادر ہیں، مالک اشتر بھی بڑا بہادر تھا. اتنا بڑا بہادر تھا کہ آپ کا مولا یہ کہہ رہا ہے کہ مالک اشتر تو ایک ایسا پہاڑ ہے جس کو نہیں توڑا جا سکتا. جیسے رسول اللہ ہر جنگ میں میری طرف دیکھتے تھے، میں ہر جنگ میں تیری طرف دیکھتا ہوں. اسی طرح آپ بھی بہادر بن سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے حوصلہ چاہیے، تدبر چاہیے. انہوں نے جا کے سمجھایا ایک دکاندار کو، چھوٹا بچہ بیچارہ رو رہا تھا. تو کیوں رو رہا ہے؟ جی میں نے سودا لیا ہے، وہ میری ماں کا بوڑھی عورت ہے، وہ کہتی ہے واپس کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے، صاف نہیں ہے یہ. اب یہ کہتا ہے کہ واپس نہیں لیتا. تو انہوں نے جا کے اس کو کہا مہربانی فرمائے آپ نے، جا تو کون ہوتا ہے، تو کون ہوتا ہے. یہ وہاں سے چل پڑے. کسی نے کہا وہ پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ مالک اشتر ہے.
کمانڈر ہے مولا کائنات کا، فوراً طبیعت اس کی خراب ہوئی، پیچھے پیچھے چلا، لیکن کیا کہنا عظمت مالک اشتر کا۔ مسجد میں گئے، سر سجدہ میں رکھا اور کہا یا اللہ اس کو بھی بخش دے، مجھے بھی بخش دے اور ہمیں صبر کا حوصلہ عطا فرما۔ تو یہ اثر ہوتا ہے صبر، یہ ہوتا ہے حوصلہ۔ آخری صورت ہماری وہ ہے سورہ نصر، جس میں پوری تاریخ اسلام کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر دیا۔ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی نصر آپ کے پاس آئے۔ یہ کون تھی؟ جنگ بدر میں، جو پہلی جنگ تھی جس میں کیا ہوا، مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ حالت پتلی تھی مسلمانوں کی، حالت کوئی نہیں تھی، 313 آدمی تھے اور وہاں سے 900 سے بھی زیادہ آدمی تھے، 950 آدمی، ہتھیار بھی نہیں تھے، گھوڑے بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ ویسے بھی اگر پڑھے تو پتہ نہیں کتنے کام اللہ نے کیے تاکہ ان کو فتح حاصل ہو جائے۔ دوبارہ فتح حاصل ہوئی۔ پہلی جنگ میں فتح سے ذرا گڈی چڑھ گئی کہ ماشاءاللہ مسلمان تو بڑے طاقتور ہو گئے۔ اب اس کے بعد ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس فتح سے مراد صلح حدیبیہ بھی ہو سکتی ہے، اس فتح سے مراد فتح خیبر بھی ہو سکتا ہے، اور اس فتح سے مراد فتح مکہ، کوئی بھی لینا چاہے ہو سکتا ہے، تمام کے لیے روایات موجود ہیں۔ صلح حدیبیہ میں ایک بزرگ کو اشکال ہوا تھا، اس نے کہا تھا آج مجھے جتنا شک ہوا ہے آپ کی نبوت میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، لیکن قرآن نے اس کو فتح کہا ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، انگلینڈ میں رہتے ہیں۔ سب سے پہلی صلح حدیبیہ تھی جس میں اسلامی حکومت کو کفار قریش نے قبول کیا ہے۔ آج کل افغانستان کو کوئی نہیں قبول کر رہا ہے تو پریشان ہے، اسلامی حکومت کو قریش نے باقاعدہ قبول کر لیا۔ سب سے فتح صلح حدیبیہ ہی تھی کہ دین اسلام کو بعنوان دین، ایک یہودیت ہے، ایک نصرانیت ہے، ایک اسلام بھی ہے۔ فتح صلح حدیبیہ تھی جس میں سب کو اجازت دی گئی آپ چاہیں تو مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں، چاہے تو آپ ان کے ساتھ مل جائیں۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، پورا پنڈ، پورا گاؤں، پوری بستی جو ہے وہ مسلمان ہو رہی تھی۔ یہ سارے کا سارا کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ صلح حدیبیہ سے۔ صلح حدیبیہ میں صبر کی ضرورت تھی، حوصلے کی ضرورت تھی۔ وہ ایک ساتھ بے صبرے تھے، انہوں نے شکار کر دیا۔ ہم اگر بے صبرے بنے گے ہیں تو اس کی سیرت پر چل رہے ہیں، لیکن اگر رسول اللہ کی سیرت پر چلے، علی کی سیرت پر، اچھے لوگوں کی سیرت پر، تو صبر ہونا چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلاصہ کر دیا کہ جنگ بدر میں بھی آپ کو فتح دی، آپ کامیاب ہو گئے، صلح حدیبیہ میں بھی، خیبر میں بھی آپ کو فتح ملی، فتح مکہ میں بھی ہو گئی۔ کتنی زیادہ اذیتیں دی گئی تھی رسول اللہ کو، لیکن رسول اللہ کی سیرت ہم کہتے ہیں نا عمل کرنا ہے، اللہ بھی کہتا ہے اسوہ حسنہ رسول اللہ پر عمل کریں۔ جن لوگوں نے تکلیفیں دی تھی ان سے رسول اللہ نے پوچھا بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، تو جواب میں وہ کہنے لگے آپ بھی کریم، آپ کے بابا بھی کریم، آپ کے دادا بھی کریم۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے بعد کوئی قدغن نہیں آپ لوگوں پر۔ یہ لفظ ہے سورہ یوسف کا، یوسف نے بھائیوں کو کہا تھا نا لوگوں کو، یہاں پورے دشمنوں کو جو ہے بخشش دیا گیا۔ خذ العفو وامر بالعرف، ہمیشہ معاف کر دیا کرو میرے حبیب، ہمیشہ نیکی کا حکم کرو۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، لڑا کے لوگ جو ہیں باتوں میں ان سے ایک طرف ہو جایا کرو۔ اور 19ویں پارہ میں اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ جب جاہلوں سے من بھیڑو بحث نہ کرو، کہو بابا سلام، آپ کامیاب ہیں، میں چلو کمزور ہو گیا، میں پیچھے چلا جاتا ہوں۔ آخری لفظ، اب اتنی بڑی فتح حاصل ہوئی کہ مسلمانوں کی حکومت پورے جزیرے عربیہ میں آ گئی، روم کی سرحد تک پہنچ گئے، خیبر فتح ہو گیا، پورا جزیرے عربیہ آ گیا۔ تو اللہ کا نہیں کہتا جشن مناؤ، تمغے دو ایک دوسرے کو، ایوارڈ دو، فلاں چیز دو، فلاں چیز دو، بلکہ کیا فرمایا فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کی تسبیح کرو۔ گویا مسلمانوں کا جشن ہے حمد رب کی تسبیح۔ آپ جب 30 روزے یا 29 روزے رکھ رہے گے، آپ کا جشن کیا ہے؟
آپ کا جشن 2 رکعت نماز ہے، اور وہ بھی اللہ کہتا ہے کپڑے اچھے پہنو، جوتے کے بغیر باہر جاؤ، کھلی جگہ جاؤ، وہاں جا کے آپ یہ نماز پڑھیں۔ آپ تو خیر یہیں پڑھیں گے نماز، کھلی جگہ جاؤ لیکن جوتے کے بغیر۔ اس طرح خیال کرو کہ قیامت کا دن ہے، اب قیامت کے دن بھی 2 قسم کے لوگ ہوں گے، کوئی جہنم کی طرف کوئی جنت کی طرف، اور عید کے دن بھی 2 قسم کے لوگ ہوں گے، کوئی جنتی ہوں گے کوئی جنتی نہیں ہوں گے۔ تو جشن اسلامی کیا ہے؟ سبح بحمد ربک کا، اس سے بڑا لفظ بعد میں آپ چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، حافظ صاحب پتہ نہیں کیا کہے گئے، لیکن یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ سورہ نصر دیکھ لو، آخری صفحے سے پہلے لکھی ہوئی ہے، قل اللہ سے تبت سے پہلے ہے، وَاسْتَغْفِرْهُ، اپنے رب کی حمد کی تسبیح بھی کرو، اور اے میرے حبیب اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ ہمارا گناہ کیا ہوتا ہے؟ غیبت کر دی، بہتان باندھ دیا، کسی کا نام بگاڑ دیا، کسی کا مذاق اڑایا، یہ کام ہم کرتے ہی تو عام کرتے ہیں نا، وہ کام نہیں کرتے شراب وغیرہ، وہ تو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن یہ کام تو ہم کرتے ہیں۔ جو انبیاء اولیاء ہوتے ہیں یہ بہت اچھی عظیم شخصیتیں ہوتی ہیں، یہ خصوصاً اہل بیت، ان سے تو ترک اولا نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے دربار میں جتنا کام کرنا چاہیے تھا، آیا اتنا کام ہوا ہے؟ سورہ مدثر میں ہے، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اے میرے حبیب کبھی احسان نہ جتانا میں نے زیادہ کام کیا ہے۔ اللہ کی عظمت زیادہ ہے، اللہ نے دیا زیادہ ہے، کام میں کمی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی چاہت سے زیادہ کام نہیں ہو سکتا۔ خدایا محمد والے محمد کا واسطہ ہماری مختصر سی عبادت قبول فرما، ثواب کثیر عطا فرما، ہمارے روزے ہماری نمازیں قبول فرما، تیری راہ میں جو افطاریاں دی جا رہی ہیں قبول فرما، اس ادارے کو بنانے والے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے درجات بلند فرما، جو موجود ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے خاندانوں کے رزق میں وسعت پیدا فرما، ان کے مرحومین کی قبروں میں وسعت پیدا فرما، عالم برزخ کی نعمات سے منعم فرما، قیامت کے دن شفاعت اہل بیت نصیب فرما، ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، فرامین معصومین پڑھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سید نسیم حسن کی والدہ آج فوت ہوئی ہے، ان کے درجات بلند فرما، ان کی مغفرت فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، بحق آل طٰہٰ و یاسین۔ اذان پتہ نہیں